ذان محترم میں یہاں بہت اچھا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے؟ دیکھیں جب تک میں صاف نہیں ہوں گا، پاک نہیں ہوں گا، میں امام کے قریب نہیں جا سکتا. یاد رکھیے گا. یہ اتنا بار بار ہمیں بھی درس دیتے ہیں، ہم بھی استادوں سے درس لیتے ہیں، ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں، ہم اپنے اساتذہ کی درسوں کے ترجمے کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ اتنا جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے، تمہارے کان پاک. کیوں پاک ہو؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان سے نجاست کو دور کیا ہوا ہے. نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہو اور میں ان کے قریب؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ میری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. لیکن اگر میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سمجھنا پڑے گا. ذان محترم آیت اللہ مہدی نراقی جنہوں نے کتاب معراج السعادہ لکھی، ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو اس سے پہلے تھی، عربی میں کتاب تھی، اخلاق کی کتاب تھی. یعنی اخلاق کیسا ہونا چاہیے، انسان کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، خیال کیسے کرنی چاہیے. کتاب نجف کے حوزے میں بڑی مشہور ہو گئی. تو جب یہ زیارت پہ گئے نجف تو وہاں کے علماء نے ان سے ملنے آئے کہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. ہر شخص ملنے آیا، ایک عالم ملنے نہیں آیا. کون؟ وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم ان عالموں میں سے ایک عالم ہے کہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر علم عطا کیا ہے. وہ ہے کہ جو ابھی بھی عالم برزخ میں امام علی علیہ السلام کی دربار میں باہر نگہبان ہے، کہ جسے روح بلانے والے بھی ان کی روح کو بلا نہیں پائے تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میری جہاں نوکری ہے وہاں مجھے ایک لمحے کو بھی فرصت نہیں ہے. اس مقام پر ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. وہ نہیں آئے ملنے تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. خیر نہیں گئے. یہ گئے تو درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، نارمل سلام دعا، چلے گئے. پھر انہوں نے کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں ملنے. تو ان کا آپ قبلہ پہلے گئے تھے، انہوں نے تو صحیح طرح بات ہی نہیں کی. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر گئے. پھر یہی ہوا، نارمل سی بات کی اور چلے گئے. پھر یہ کربلا گئے، ہر جگہ زیارتیں کر کے واپس آئے نجف. اب ان کی جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور دفعہ سید کے پاس جاتا ہوں. تو سب اطراف میں لوگوں نے بولا ارے مولانا صاحب، جیسے ہمیں بھی لوگ بولتے ہیں ارے مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں بھائی، آپ چھوڑیے ان کو ہمارے ماحول والوں سے زیادہ مولانا کے اطراف والے گرم ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ بولا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں. ان کا نہیں. جب یہ بات سید کو پتہ چلی کہ یہ آ رہے ہیں، سید ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے گئے اور با ادب طریقے سے لے کر آئے. تو سوال پوچھا کہ بھئی پہلے 2 دفعہ آئے آپ نے بات ہی نہیں کی، اب آپ ایسے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے اس پہ آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں. خزیزہ نے محترم ایسے ہی ہے. بھئی میں بڑی بڑی باتیں کروں اور بعد میں جب میرا عمل کا وقت آئے تو وہاں میں کچھ اور ہو جاؤں. یہ نہیں چاہیے امام.